نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز الفخر حیات اور واجب التکریم سامعین کرام، میرے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اللہ کے حبیب پاک رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، سارے شرف اور فخر اس کے مقابلے میں ادنا ہے، کوئی آسمان پر اڑے اگر یہ دولت اسے نصیب نہ ہو حضور کا نام لے کچھ نہیں، وہ دنیا کا مفلس ترین آدمی ہے، اور ایک ٹوٹی جھونپڑی میں رہتا ہے، کنگال ہے، ساری عمر دکھی ہے، مگر اس کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، اس کو وہ دولت حاصل ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے یہ تقریب جو ہے نا نکاح کی، یہ کوئی گھر بسانے کی بات نہیں رہی۔ آپ یقین جانیں ہمارے تصورات بھی بدل گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کا کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی لے آئیں گے، نہ، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی جب احادیث پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے بچے بچی کی تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف، باقی آدھے دین کی فکر کرے، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سارے وہ آدھے دین میں چلے گئے، اس کو تنہا فرمایا یہ آدھا دین ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے دارل سمجھ لیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں دے دوں، ایک دینار سے غلام آزاد کر دوں، ایک مسکین کو دے دوں، اور ایک میں اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کروں، ایو اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ ثواب کس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اعظم اجرا الذی انفقت علی اہلک، تو نے اپنی بیوی پر جو خرچ کیا وہ اللہ کے سب سے زیادہ اس کا جہاد، غلام آزاد کرنا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بال بچوں کو حلال کما کر کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صدقہ لکھ دے جاؤ، صدقہ کا ثواب بھی اس کو دو، حالانکہ پال اپنے بچے رہا۔ تو اسلام میں یہ عین عبادت ہے، اسی طرح جس طرح ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، اس سے بھی اعلیٰ عبادت ہے، بشرطے کہ ہم نہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا خیال رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں 5 بار آیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب یہ عزیز و قریب ان کی طرف سے ہمارے بھی ہیں، ہم سب بے بس ہو جائیں گے، میں بھی، ملک صاحب بھی، کسی کے بس میں کچھ نہیں رہے گا، جب بچہ قبول کہہ دے گا ہمارے ہاتھ سے سب کو نکل گیا۔ اب اس پر اور بچی پر ہے ذمہ داری، اگر یہ سمجھ کر کے ہم نے اللہ کے نام پر یہ اقرار کیا تھا نبھا دیں تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری زندگیاں سنوار دوں گا، گارنٹی دیتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوں گی معاف کر دوں گا۔
اتنا بڑا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں فضائل بیان فرمائے کہ نکاح اللہ کے ہاں بہترین عبادت، جو بغیر نکاح کے مرتے تھے آپ نے فرمایا یہ بدترین مردے، تو نکاح سمجھے عبادت ہے جو بیٹا کرنے لگا اور میری بچی۔ مگر اس بارے میں ایک دو باتیں دہرا دوں گا آپ کی حیات طیبہ میں سے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے مسند احمد میں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ کے انصار کے کچھ لوگ آئے، ان کا ہی شہر تھا، باغ ان کے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا ایک اونٹ تھا، اس اونٹ پر ہی ہم پانی سپلائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں، اس کی مزدوری لیتے تھے، کنواں بھی وہ رہٹ چلاتا تھا، وہ سرکش ہو گیا، اب وہ نکیل نہیں ڈالنے دیتا، کاٹنے کو دوڑتا، بے بس ہو گیا، ہمارا سارا کاروبار معطل ہو گیا، فصلیں سوکھ گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو، جب کا دروازہ کھولو نے کہا یا رسول اللہ ویسے ہی ہو گیا، کاٹ کھائے گا، آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات۔ جب دروازہ کھولا تو اونٹ جو تھا وہ سر جھکا کر آیا اور آ کر آپ کے سامنے نہ سجدے میں پڑ گیا۔ حضور نے نکیل پکڑی، اس کے ہاتھ ناک میں ڈالی، پکڑا دیا، کام میں لگا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا سوائے بدبخت کچھ جنوں کے انسانوں کے، زمین و آسمان کی ہر شے چاہے وہ جاندار ہے یا بے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہاں۔ تو لوگوں نے اس وقت کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اس جانور نے آپ کو سجدہ کیا، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں، سجدہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں نے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرو۔ اگر بچی سن رہی کتنا ان کا بھی کتنا مقام ہے، یہ صرف انسان نہیں اب رہے گا، خامد ہونے کے لحاظ سے حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ خامدوں کو کریں۔ اور ساتھ جو بات فرمائی انہونی کہ اگر سر سے پاؤں تک انسان جو ہے نا خامد زخموں سے بھرا ہوا ہے، پیٹ بہہ رہی ہے خون، اور بیوی اپنے منہ سے یہاں سے لے کر پاؤں تک اس کو چاٹے پھر بھی وہ خامد کا حق نہیں ادا کر سکتا، یہ جنت دوزخ ہے بچی۔ حضور نے فرمایا یاد رکھ، ام حسین آئیں، پوچھا خامد ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، کیسے برتی ہو؟ کہنے لگی میں کسر نہیں چھوڑتی اس کو خوش رکھنے میں۔ فرمایا خیال رکھنا فإنما هو جنتک ونار، یہ دنیا کا قصہ نہیں، تیری جنت دوزخ کا انحصار اس پر ہے۔ خامد خوش ہوگا 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے، خامد ناراض ہوگا نماز بھی منہ پر مار دی جائے گی۔ اور ادھر خامدوں کو فرمایا کہ خیرکم لعلی، تم بھی مجلس بڑی میں اللہ کا نام سن کر کہتے ہو کہ ہاں اگر شریعت میرے لیے حلال کرتی تو میں نے قبول کیا، ورنہ یہی بچی تھی نا کہ ملک صاحب اور میں اگر ہماری بیٹیوں کی طرف کوئی نظر اٹھائے سر قلم کر دیں۔ یہاں مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں دے رہا ہوں، ایسا اقرار اللہ کہتا تو نے اللہ کے نام پر بیٹی کو قبول کیا اور بعد میں بدعہدی کی، ظلم کیا۔ خیرکم لعلی، تم میں سے قیامت کے دن بہترین وہ مسلمان ہوں گے جن کا سلوک اپنی گھر والی سے اچھا ہو۔ وانا خیرکم لعلی، حضور نے فرمایا میری طرف دیکھو میں تمہارا پیشہ ہو، کیا برتاؤ میرا اپنی بیویوں کو۔ بس ایک بات سنا کر ختم کروں، وقت ہو گیا، ورنہ یہ موقع ہوتا ہے کہ بچے بچیوں کے کان میں کچھ پڑھے۔ ہم نے جو اس کو خطبے کو برباد کر دیا، آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ جرم کر رہے ہیں کہ آپ مولوی صاحب ہماری اتنا خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ دعا کرو جی نکاح ہو گیا، کیا نکاح ہوا؟ ہاں تو واقعہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہلا دینے والا، ہم پہلے سے شادی شدہ بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ بچے بھی ہیں۔ ایسا شخص فوت ہوا جس کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا اس کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ، مگر حیرانی کی بات ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا، لید بنی مٹی ڈالی، کسی قبر پر حضور اتنی دیر نہیں رکے جتنا اس کی قبر پر، بہت دیر حضور نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، دعا کی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے کہ حضور نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے ہی بتا دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سر، فرمایا قبر نے اس کو دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے اس کی نجات۔ کام کہہ لو 70,000 فرشتہ چل رہا اور قبر نے دبانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچتا 7 بچہ، اس سے اونچا آدمی کوئی مرے گا؟ مگر امام جعفر صادق نے فرمایا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پیشاب سے پرہیز، بیوقوف لوگ، اتنا بڑا صحابی پیشاب کا پرہیز کیوں نہیں کرتا؟ صرف ہے کہ خلق جو تھا نا اس میں شیرینی نہیں، بیوی سے بات کرنے میں نرمی نہیں کی، تلخ لہجے میں بات کرتا۔ اللہ نے پکڑ لیا کہ بیٹیوں کو اپنے باپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ کیوں اپنا وطن چھوڑ کر آتی ہیں؟ اگر انہیں ڈانٹے ہی سننی ہے تو کیا ان کی زندگی کا ہوتا ہے؟
اس لیے پکڑا گیا کہ ساری نیکیاں تجھ میں تھیں، مگر یہ نہ نہیں سکا کہ پرائی بیٹی کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ بات کروں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں ہم سنیں نا اور اپنے دل میں بٹھائے، یہ دنیا ہماری جنت بن جائے، یہاں سکون کی زندگی ہو، مزے ہی مزے۔ مگر کلمہ کو کرا کر جب ہم حضور کی باتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ بھی دنیا ہمارے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ آگے بھی ساتھ تو میری دعا کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے مبارک کرے، ان میں محبت اور الفت کا باعث بنے، پہلے سے بھی زیادہ ان کا پیار بڑھے، اور یہ دونوں بچے بچیاں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی خوشیاں دکھائے اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ ختم سے آگے ہی ہو گیا، آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آپ نے سنا نہیں، فکرہ ہی میں نے مکمل کر دی۔ یہ ہے نا عجیب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی، ہاں ایجاب کفر ہے، حیران ہو گئے۔ بیٹا فخر حیات، میں نے آپ کا نکاح مختصر ہی ہے، وہ لمبا مولویوں نے کر لیا، 3 بار پوچھتے ہیں، بالکل جعلی۔ کوئی فرقے کا مولوی اپنی کسی کی کہاں 3 بار، اور کلمے وغیرہ پڑھاتے ہیں، جو نہیں دین میں وہ دین بنا لیا، صرف ایک ہی قرار ہے۔ بیٹا کہہ دے سپیکر ہے یہ دینا، یہ بیٹا اس میں سے آپ نے قبول کہنا تاکہ سب سنیں۔ بیٹا فخر حیات، میں نے تیرا نکاح غلام شبیر صاحب کی بیٹی طاہرہ عباس کے ساتھ 1000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے جو ادا کر دیا۔ آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ قبول کیا کہ قبول کیا۔ دعا مبارک کرے اللہ، خوشیاں دکھائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ، اللہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ مبارک کرے بیٹا، کرم دس ہو گئے، بس لاؤ کھانا کھاؤ، پانی پی پریشان کیوں ہو گئے؟ جس محفل کری سب اللہ دی اور رسول دی گل نہیں، وہ کہڑی محفل مسلمانوں دی محفل ہوے، بسم اللہ۔